ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے عزیزو، کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کے نہ کوئی دولت ہے اور نہ ہی کوئی نعمت ہے. اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سر جھکا دینا. مسلمان کو مسلمان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے، سچے عقیدوں کو اپناتے ہوئے ایک رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے. اسی لیے اسے مسلمان کہتے ہیں. اور ایمان کا معنی ہوتا ہے محفوظ ہو جانا، یعنی ایک رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر کے محفوظ ہو جانا. مومن کو مومن کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے. جو مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنی جان اور اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم نافذ کرتا ہے. میری جان وہی کرے گی جو اللہ کا حکم ہوگا، میرا مال وہی خرچ ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا. تو اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے سپرد کرنے کے بعد اب اگر کوئی مسلمان اللہ کے حکم کے خلاف کام کرے، اپنا حکم چلائے، تو یہ صریح بغاوت ہے. صریح بغاوت اس کو کہیں گے کہ مسلمان ہونے کے بعد جب کہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، اپنا حکم چلا رہا ہے، تو یہ صریح بغاوت ہے. اللہ و رسول کے حکم کے بعد مسلمان کو مخالفت کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے. یعنی جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے خلاف جانے کا مسلمان کو کوئی اختیار نہیں رہتا. اور مسلمان پر تمام احکام شریعت کو، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، اس کو ماننا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے. کسی بھی ایک حکم کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا بندہ، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ بندہ تھوڑا سا مسلمان ہے تھوڑا سا کافر ہے؟
ایسا نہیں ہوتا ہے نا، یا تو بندہ پورا کافر ہوگا یا بندہ پورا مسلمان ہوگا. تو اگر بندہ تھوڑا کافر تھوڑا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تو اسی طریقے سے تھوڑا فرما بردار اور تھوڑا نافرمان یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. بندے کو پورا فرما بردار بننا چاہیے، اور جہاں دل چاہا شریعت کے احکام میں عمل کر لیا، جہاں دل چاہا فرما بردار بن گئے، جہاں دل چاہا نافرمان بن گئے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. قرآن مقدس میں اسے یہودیوں کی علامت قرار دیا گیا ہے. اور بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں آج ہمارے لوگ جو ہیں، جہاں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے دین کے احکام میں ہم وہاں عمل کر لیتے ہیں، اور جہاں ہمارے لیے کوئی سختی نظر آتی ہے، یعنی وہ شریعت میں سخت نہیں ہے، بس ہماری طبیعت پر سخت ہے، ہماری جو ہے ہماری کیفیت اس کو برداشت نہیں کر رہی ہے، تو پھر اس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے بدلے کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقوں کی پہچان قرار دیا ہے. یعنی دین کے کچھ احکام کو اپنے اوپر سخت جاننا کہ یہ بہت سخت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو اللہ نے قرآن میں منافقوں کی پہچان قرار دیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ مسلمان کو جو اچھا لگے وہ کر لے، جو مشکل لگے اسے چھوڑ دیا جائے. قرآن کی کچھ لوگ آیت پڑھتے ہیں، وہ لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی شریف کے بعد آیت ہے نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ علماء کو بھی اس آیت کا مطلب سمجھاتے ہیں آج کے دور میں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، شرائط کا پتہ نہیں ہے، وہ جو اس آیت کو بھی مخرج سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لا اکراہ فی الدین کو بھی. ان سے پوچھ لیا جائے اقرا میں را جو ہے پر پڑھا جائے گا تو پر پڑھنے کے قاعدے کیا ہیں، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں. اور وہ لوگ اس آیت کا مطلب علماء کو سمجھاتے ہیں کہ حضرت دیکھیے نا، قرآن میں آیا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو اس لیے مسلمان کو جہاں اچھا لگے وہاں پہ کر لیا جائے، اور جہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مشکل نظر آئے اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ دین کا تصور نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا مزاج بالکل بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کا خیال رکھنے والے کو قرآن نے جاہل قرار دیا ہے. جاہل ہے وہ جو اس طرح کا خیال کرے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. ہے قرآن کی آیت لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اسلام لاتا ہے تو وہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ سے جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے. وہ اپنی جان اور اپنے مال کا مختار نہیں رہ جاتا ہے. وہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ مسلمانوں کے لیے جنت ہے. تو مسلمانوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیچ دیا جنت کے بدلے میں. اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کہ مسلمان کو کسی قسم کے فیصلے کا اختیار نہیں رہ جاتا ہے جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے. تو اللہ فرماتا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے یا اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو مسلمان کو اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے. یعنی جب اس میں مسلمانوں کو اختیار دیا گیا ہو کہ تم جو چاہو کرو. بہت سارے احکام ایسے ہیں، جانوروں کے گوشت جو بڑے کے گوشت ہیں، آپ کو کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھانا ہو تو مت کھاؤ. اس میں اختیار دیا ہے شریعت نے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کئی مقامات پر ایک جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے جبکہ اس کی قربانی جائز ہے. اور اس کی قربانی کے جائز ہونے کا عقیدہ ہم کو رکھنا ضروری ہے. بھلے آپ قربانی نہ کرو، مت کھاؤ، لیکن اس کی قربانی جائز ہے اسلام میں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. لیکن اختیار دیا ہے شریعت نے. جہاں شریعت اختیار دے وہاں مسلمان کا اختیار باقی رہتا ہے. لیکن جہاں شریعت اختیار نہ دے، جب اللہ اس کے رسول کا صاف حکم آ جائے کہ یہ کرنا ہے، اب مسلمان کو اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے. مسلمان کو وہی کرنا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے.
اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ صریح گمراہی میں بھٹک گیا ہو، صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مقدس میں ایمان والوں کی ایک پہچان بیان کی گئی ہے۔ ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ مسلمان ہوتے کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب ان کے سامنے کہا جائے اللہ نے فرمایا ہے، جب ان سے کہا جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو ان کی پہچان کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ وہ پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ فرماتا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مسلمانوں کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو مسلمان یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بھاری ہے، یہ مشکل ہے، بلکہ مسلمان کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، مولا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ یہ مسلمانوں کی شان بیان کی اللہ نے قرآن میں، کہ مسلمان کے سامنے جب اللہ کا حکم اس کے رسول کا حکم بیان کیا جائے تو مسلمان چوں چرا نہیں کرتا ہے، کیسے ہے، مشکل ہے، حالات صحیح نہیں ہے، معاملات ایسے ہیں، نہیں۔ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ مسلمان جب اللہ کا حکم سنے یا اس کے رسول کا حکم سنے تو چوں چرا کرے، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے بس میرے مولا کا حکم ہے، میرے آقا کا حکم ہے، لہٰذا اے میرے آقا علیہ السلام ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم نے آپ کی فرما برداری کی۔ یہ مسلمان کی شان بیان کی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمانوں کی جو شان ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کا حکم سنے تو کہیں ہم نے مانا، آج کون ایسا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن تو ایسے مسلمانوں کی کامیابی بیان کر رہے ہیں نا کہ جب ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو جھک جاتے ہوں، اپنی پھر نہیں چلاتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے ہیں۔ دین میں آسانی ہے، منمانی نہیں ہے۔ دین میں آزادی نہیں ہے، آسانی ہے۔ آسانی کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے؟ آسانی یہ ہوتی ہے کہ دین میں کچھ معاملات کے اندر اس کی جگہ دوسرا رکھا جاتا ہے، اور آزادی کہتے ہیں بالکل چھوٹ جانے کو۔ دین کے اندر چھوڑا نہیں جاتا ہے، دین کے اندر آسانی رکھی جاتی ہے۔ تو قرآن مقدس میں بالکل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب علماء کرام نے بیان فرمایا، اور اپنی اپنی کتابوں کے اندر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب مسلمان کو یہ پتہ چل جائے، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم میں سے وہ شخص مسلمان ہے جو اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی باتوں پر قربان کر دے، یعنی میری شریعت پر اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔ جیسے وہ حدیث ہے نا جس میں سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، اسی طرح حضور نے فرمایا تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی باتوں کو مان نہ لے ہو۔ تو اس سے پتا چلا کہ مسلمان اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جب شریعت مطہرہ کا کوئی حکم آ جائے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو پھر اب ہماری ناقص عقلیں، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ عقل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے، جو ہمارے لیے بھلا تھا سرکار نے فرما دیا، جو ہمارے لیے برا تھا سرکار نے منع کر دیا۔ اب ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، ماڈرن دور ہے، آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، لہٰذا بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے، کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے، ہم سے زیادہ ہمارے آقا علیہ السلام جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ لہٰذا میرے عزیزو، اگر تم اپنے آپ کو سرکار کا غلام کہتے ہو تو پھر اپنا عقیدہ یہ اپناؤ، ہمارے لیے کامیابی وہ ہے جو ہمارے محبوب نے بتایا ہے،
ہمارے لیے بھلا وہ ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے. ہماری یہ گندی سوچ کیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ہم کس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم جس سوچ سے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا ہم اس سوچ سے اپنی کامیابی کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہماری کامیابی کا فیصلہ تو اللہ کے محبوب نے کیا ہے. لہٰذا اپنی عقل کے گھوڑے کو ہمیں نہیں دوڑانا چاہیے. اور شریعت کے بعض احکام کو بہت سارے ہمارے مانتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو یہودیوں کا طریقہ اللہ نے بیان کیا، دنیا آخرت میں رسوائی کا سبب ہے. اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے، یعنی جو اللہ کے کچھ حکم کو مانے اور کچھ حکم کا انکار کر دے، جو اچھا لگے آسان لگے مان لے اور جو تھوڑا سا بھاری نظر آئے اس کو چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے. یعنی دنیا میں اسے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے، رسوا ہونا ہی ہونا ہے، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اور یاد رکھ لو اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی یہی ہے کہ مسلمان شریعت پر قائم نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر وہ قائم نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنا بہت آسان ہے، لیکن اسلام پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس لیے اس کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، مولا جیسے مسلمان بنایا ہے ویسے اسلام پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمات. تو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، اللہ کے ہر حکم کو ماننا، یہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں چوں چرا مت کرو اس میں، یہ کیوں ایسا ہے وہ کیوں ایسا ہے. جہاں شریعت حکم دے وہاں اپنے آپ کو جھکا دو. آپ دیکھیں اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں احکام الہی میں چوں چرا نہیں کرتے. اسلام نام ہی ہے گردن جھکانے کا، لب کشائی کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اپنی طرف سے بولنا یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نام ہے گردن جھکانے کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب کوئی بندہ بولے صبح کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، ایسا کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں کا مطلب ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو صبح 2 ہے تو 2 پڑھنا ہے، مغرب میں 3 ہے تو 3 پڑھنا ہے، باقی 3 ٹائم 4 ہے تو 4 پڑھنا ہے. کسی نے حضور صدر الشریعہ سے پوچھا حضور 3 رکعت وتر کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا شریعت نے کہا اس لیے 3 رکعت ہے. آپ اس چکر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ صبح میں 2 کیوں ہے، مغرب میں 3 کیوں ہے، باقی ٹائم پہ 4 کیوں ہے. بتائیں جمعہ کے دن مسلمانوں کا کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس میں تو کچھ زیادہ فرض ہونا چاہیے تھا، کم سے کم 6-7 رکعتیں فرض ہونی چاہیے، 2 ہی رکعت فرض ہے، باقی سنتیں ہیں. تو یہ آپ اس کے اندر اپنی عقل سے چوں چرا مت کیجئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک جو ہے حیض کافی تھا رحم کو پاک کرنے کے لیے، عورت کے رحم کو پاک کرنے کے لیے ایک حیض کافی تھا. لیکن 3 حیض کا اختیار شریعت نے 3 حیض کا حکم دیا نا کہ عورت 3 حیض انتظار کرے. اس کے بعد میں آپ دیکھیں 3 حیض ہے وہاں پر 3 مہینہ، لیکن اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہاں شریعت نے 3 حیض نہیں کہا، حیض کو مہینے سے بدل دیا، 4 مہینہ 10 دن ہو گیا. رحم کو وہاں پر بھی پاک کرنا ہے، دونوں جگہ رحم کو پاک کرنا ہے، لیکن ایک جگہ 3 حیض بیان کیا اور ایک جگہ 4 مہینہ 10 دن بیان کیا ہے. اسی طریقے سے عائشہ کہتے جو جس میں کافی بڑھاپا آ جائے اس کے لیے شریعت نے 3 مہینے بیان کیے ہیں، وہاں پر 3 مہینے بیان کیے ہیں، اس کے لیے بھی 3 حیض بیان نہیں کیا ہے. تو بھائی اگر بڑھاپے والے کے لیے 3 مہینہ بیان کیا گیا ہے تو 1 مہینہ 10 دن زیادہ کیوں کر دیا گیا اس عورت کے لیے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے؟ آپ کو اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، بس اللہ نے بیان کر دیا ہے. اس کی وجوہات ہیں، یہ کیوں بیان کیا گیا ہے اس کی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، لیکن عوام پر بھی ضروری ہے، علماء پر بھی ضروری ہے. اگر علماء وجوہات ریزنز جان جائیں اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم دے اچھی بات ہے، لیکن تمہیں اس بات کے اندر فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہاں 3 مہینہ کیوں ہیں، وہاں 3 حیض کیوں ہیں، یہاں 4 مہینہ 10 دن کیوں ہیں. بس اللہ نے فرما دیا تو ہے.
اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. تو جب شریعت مطہرہ کا حکم آ جائے تو پھر شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، بلکہ ہماری شان کیا ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم یہ کہیں مولا ہم نے سنا اور تیری فرما برداری کی ہے. جہاں تو نے جو حکم دیا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی گردن جھکائی ہے، بس تیرا حکم سنا، تیرے محبوب کا حکم سنا اور ہم نے فرما برداری کی ہے. لہذا وہ حضرات جو لا اکراہ فی الدین کا مطلب علماء کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں آسانی ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا آپ جو ہے مکتب میں پہلے پڑھ لیجئے، پہلے آپ مکتب میں داخلہ لے لیجئے، بعد میں علماء کو لا اکراہ فی الدین کا مطلب بتائیے. دین میں آسانی ہے. اب کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر حدیث پیش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث پاک میں فرمایا ہے ان الدین یسر، دین تو آسان ہے. اور قرآن میں بھی ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا ہے. تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے اور اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے. تو میرے عزیزو یاد رکھ لیں، یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک اصول بیان کرتا ہوں. دین میں آسانی ہے، لیکن دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ منمانی کرتا پھرے ہو. منمانی کرتا پھرے یہ دین میں آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے. دین میں آسانی کا مطلب ایک یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہیں ان کو زبردستی اسلام پر عمل کرنے کا حکم دیا جائے گا. کیوں؟ اگر جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی آسانی کر دیا جائے اور بندہ جو چاہے کرے تو اس طرح سے اسلام کے خلاف ایک دروازہ کھل جائے گا. اسلام کے خلاف ایک دروازہ کھل جائے گا. دین میں آسانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر کو اسلام کی دعوت زبردستی نہیں دے سکتے. اللہ نے واضح کر دیا اور فرما دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تو جہنم تیار کر کے رکھی ہے. اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار ہے. یہ مطلب ہے کہ دین میں آسانی ہے کہ جس کو قبول کرنا ہے کرے. آپ اسلام کی دعوت جبرن زبردستی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہو جائے اسے اسلام پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. اگر اسلام پہ سختی کے ساتھ عمل نہ ہو، اسلام میں آرڈرز نہ ہو، اسلام میں احکام نہ ہو، تو قرآن کے اندر 500 آیتیں احکام کے متعلق نازل ہوئی ہیں، حدیث میں ہزاروں حدیثیں احکام سے متعلق ہیں. اگر اسلام لانے کے بعد آزادی ہی تھی تو قرآن میں 500 آیتوں میں اللہ نے حکم کیوں بیان کیا؟ کیوں حکم بیان کیا؟ بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں 5 وقت آنا ان کے لیے بھی تو دشواری ہے نا. تو قرآن کہہ دیتا جب دل کرے پڑھو، جب دل کرے چھوڑ دو. رمضان المبارک کے اندر صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہنا کتنے لوگوں کے لیے دشواری ہے. قرآن کہہ دیتا دل کرے تو رکھو، دل کرے تو نہ رکھو. کتنے ایسے لوگ آج ہیں نا جن کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا بھی اپنے مال کے اندر دشواری نظر آتی ہے. تو قرآن کہہ دیتا کہ جتنا چاہو نکالو، جتنا چاہو نہ نکالو، اور دل کرے تو نکالو ہی نہ. دشواری تو ہے نا آج کتنے لوگوں کو. بھائی جو فرض جس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ کمپلسری ہے، 5 وقت آپ بھی مانتے ہیں کمپلسری ہے، رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے آپ بھی مانتے ہیں کمپلسری ہے، 2.5% نکالنا کمپلسری آپ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی تو کچھ لوگوں کے لیے ہے نا دشواری. چور کے لیے چوری کرنا آسان ہے، کما کر کے کھانا مشکل ہے. اسلام کہہ دیتا چوری کر کے کھاؤ چاہے کما کر کے کھاؤ. ذرا سا اپنی عقل لگائیے نا. اگر یہ لگتا ہے کہ دین کے اندر آسانی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جبرن کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہو جائے اس کو اسلام پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. اس لیے کہ اگر معاذ اللہ آزادی دے دی جائے تو پھر صدبار معاذ اللہ رب العالمین ہر بندہ اسلام چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. یہ تو اسلام کی توہین ہو جائے گی. دنیا والے کہیں گے کیسا دین ہے، اس کے ماننے والے ہی بے کھلا چھوڑ جو ہے گھومتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرتے ہیں. جب یہ تو ہر مذہب کے اندر نہیں بھائی، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سب بھلے باطل مذہب ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی قانون ہے، ان کے اندر بھی لا ہے. اگر معاذ اللہ ان جھوٹے مذاہب کے اندر لا ہو سکتا ہے، قانون ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ کا سچا دین بغیر قانون کے ہے؟ یہ کیسے ہمارے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے؟ اس لیے دین میں آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب چاہا کیا، جب چاہا نہ کیا. دین میں آسانی کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بعض صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا،
لیکن بندہ نہیں کر سکتا ہے، کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس کے بدلے اللہ، جیسے کسی بندے نے بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ فرض ہے لیکن سفر میں ہو تو اللہ نے فرمایا بعد میں رکھو، یہ آسانی ہے، اس کو کہتے ہیں آسانی۔ اور آزادی کا مطلب ہوتا ہے روزہ ہی نہیں رکھو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سفر میں ہو، اللہ نے فرمایا بعد میں رکھ لینا۔ رمضان کا روزہ فرض تھا، آپ بیمار ہو گئے، رکھ نہیں سکتے روزہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ بعد میں رکھنا۔ اس کو آسانی بولتے، یہ دین میں ہے آسانی۔ بندہ بعد میں رکھے، اچھا بعد میں بھی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہونے لگ جائے، اس کے بدلے میں شریعت نے کہا فدیہ ادا کر دو، یہ دین میں آسانی ہے۔ اگر دین کے اندر سختی ہوتی نا تو تم پر لازم ہوتا، سفر میں رہو، بیمار رہو، کچھ بھی رہو، روزہ رکھو، نہیں رکھتے تو آپ گنہگار ہوتے۔ لیکن اگر بندہ سفر میں ہے یا بیمار ہے، روزہ نہ رکھے تو گنہگار ہوگا، وہ نہیں گنہگار ہوگا۔ دین نے آسانی کی ہے، یہ آسانی کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، بندہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر لازم کر دیا جاتا کہ تم طاقت رکھو یا نہ رکھو، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھتا تو گنہگار ہوتا نہ ہو، لیکن شریعت نے کیا کہا؟ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھو۔ یہ ہے دین میں آسانی کا مطلب۔ دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح گھومتے پھرو اور اسلام سے کوئی لینا دینا مت رکھو، یہ دین میں آسانی کا مطلب نہیں ہے۔ دین میں آسانی ہے، دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، کتنے جانور ہیں جن کا گوشت اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور کتنے جانور ہیں جن کا گوشت اللہ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن جن کا گوشت اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کیا ان کا لازم کر دیا کہ اسی کو کھانا ہے؟ آپ کھاؤ تو کھاؤ، نہیں کھاؤ تو مت کھاؤ۔ مرد کو ریشم کے کپڑے پہننے سے اللہ نے منع کیا، لیکن ہزاروں قسم کے کپڑے ہیں جن کو پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ دین کے اندر آسانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہمارے دین کے اندر سرور کائنات علیہ السلام کی وجہ سے آسانی کی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے شریعت موسیٰ کا حال کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حال یہ تھا کہ شریعت موسوی میں کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو جتنا حصہ ناپاک ہوتا تھا اس حصے کو جو ہے کاٹا جاتا تھا، بغیر اس حصے کو کاٹے جو ہے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ لیکن شریعت مصطفیٰ میں کیا ہے؟ کپڑا دھو دو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ دین کے اندر آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، شریعت موسیٰ میں قتل کی سزا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا شریعت میں صرف قتل تھی، یعنی قتل ہی کرو گے تو سزا پوری ہوگی۔ لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ دیت دینا چاہے اس کے بدلے میں تو وہ دیت دے سکتا ہے، تو قتل کرنے کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ دیت جو بھی رقم ہے، ٹھیک ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی نہ ہو تو شریعت نے کہا تیمم کر لو۔ یہ دین کے اندر آسانی ہے۔ پہلی شریعتوں میں جانتے ہیں آپ کیا حال تھا؟ پہلی شریعتوں میں 4 حصہ زکوٰۃ نکالنا فرض تھا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت میں 2.5 حصہ ہے۔ یہ دین میں آسانی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے لیے آسانی کیا ہے؟ رمضان کے مہینوں میں آپ نے مغرب میں افطاری کر لی، فجر تک یعنی صبح صادق تک آپ کو اجازت ہے، آپ کھاؤ پیو نا۔ پہلی شریعتوں میں جانتے کیا تھا؟ مغرب میں افطاری کرتے تھے، عشاء تک ان کو اجازت تھی، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو۔ عشاء کا وقت جیسے ہوا کھانا پینا سب بند۔ آپ کر سکتے تھے، سرکار کی وجہ سے اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین کے اندر آسانی۔ یہ ہے ہمارا دین۔ کیا بیان کیا اللہ نے، کیا بیان کیا اس کے محبوب نے، اور کیا سمجھا ہے ان گدھوں نے؟ کیا سمجھ لیا انہوں نے دین کو ہی معاذ اللہ ختم، جب چاہا دین کے اندر احکام داخل کر دیا، جب چاہا دین کے احکام پہ عمل کر لیا، اور جب چاہا دین کے مسائل کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کو اگر دین کے اندر آسانی سمجھنی ہے نا تو آپ کو انجینئر کے پاس نہیں جانا ہوگا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہوگا، آپ کو علماء حق کے پاس آنا ہوگا۔ وہ آپ کو بتائیں گے دین میں آسانی کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح سے بے شمار جو ہے مسائل ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن وقت کی قلت ہے۔ دین میں آسانی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شمار جو ہے اس طرح کے مسائل ہیں، بے شمار روایتیں ہیں جن کے اندر دین نے آسانی دی ہے، لیکن دین کو چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا نا، دین میں آسانی ہے، منمانی نہیں ہے۔ دین میں آسانی ہے، آزادی نہیں ہے۔ لہذا آسانی کو سمجھو، منمانی مت کرو، آزادی مت اپناؤ۔ اب آج اگر جو ہے
कुछ लोग दरवेशों का, फकीरों का, बुजुर्गों का नाम लेकर के कहते हैं कि अरे वो तो शरीयत पे कायम नहीं थे, वो तो बहुत आसानी करते थे। याद रख लो, कोई बुजुर्ग ऐसा गुजरा ही नहीं है जो शरीयत के बगैर बुजुर्ग बन गया हो। शरीयत के बगैर, हजरत इमाम शाफी फरमाते अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त बनाता ही नहीं है, अल्लाह जाहिल को अपना दोस्त बनाएगा। और आज तो हालत यह है कि अगर उलमाए दीन जो है शरीयत की सख्ती से पाबंदी करें, शरीयत के बारे में बोलें, तो लोग उसी के दुश्मन बनते हैं, उसी की दुश्मनी करेंगे जो शरीयत की सख्ती से पाबंदी करेगा। अफसोस है। यानी जहां हमें हिमायत करनी चाहिए और उन उलमा का शुक्र अदा करनी चाहिए जो शरीयत पे सख्ती से कायम है, कि कम से कम उनकी वजह से तो किसी को कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस यह है कि वो जो है उसी के खिलाफ जाते हैं जो आलिम शरीयत पे सख्ती के साथ कायम होता है। आज बाकायदा मस्जिदों के अंदर, मदरसों में आसान मौलवी को ढूंढा जाता है कि वो आसान मौलवी मिल जाए, आसान इमाम मिल जाए, आसान पढ़ाने वाला मिल जाए, बस जो करता रहे अपने काम से काम रखे, ना कोई हुक्म बताए, ना कोई अकीदा बताए, ना कोई और बात बताए, बस नमाज पढ़ाए, अपने रूम में चला जाए, खत्म कर दे। ये आज हालात हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इमामत मुसल्ले पे कदम रखने का नाम नहीं है, इमामत कौम की नब्ज पे हाथ रखने का नाम है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं इस मस्जिद का इमाम नहीं, पूरे मोहल्ले का इमाम हूं। जहां अकायद के अंदर, शरीयत के अंदर खराबी देखूंगा, किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, इस बात की परवाह फकीर को बिल्कुल भी नहीं है। जो सरकार का होगा वो पसंद करेगा और जो आजाद होगा वो नहीं पसंद करेगा। ये हर इमाम की जिम्मेदारी है। और मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसे अपनी जिम्मेदारी के बारे में जवाब देना होगा। हर शख्स जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी के बारे में जवाब दो। इसलिए मैं उलमाए हक से भी कहूंगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत किया करें। अगर आप शरीयत पे कायम हैं और आपकी मुखालफत हो रही, फिक्र मत करें। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं दुनिया वाले तो है ही ऐसे, इन्होंने हमेशा उलमाए किराम को जलील करने की कोशिश की है, जबकि जाहिलों और घटिया लोगों को इन्होंने इज्जत दी है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती का फरमान है। यानी कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो उलमा को जलील करते हैं और जाहिलों को और घटिया लोगों को इज्जत देते हो। इसलिए जो उलमा सख्ती से शरीयत पर कायम हैं, उनकी पाबंदी जो है जरूरी है हमारे लिए। और मैं उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे अजीज, मैं जो है हमारे आप सर के ताज हैं जो सख्ती के साथ कायम हैं, याद रख लें इज्जत शरीयत पर अमल करने की वजह से जो मिले, असल इज्जत वही है। हाथ चूमने वाले, पांव चाटने वाले, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कौन हमारे हाथ चूम रहा है, कौन हमारे हाथ चाट रहा है, कौन हमें सलाम कर रहा है, कौन हमें सलाम नहीं कर रहा है, हमें इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें तो बस इस बात की फिक्र होनी चाहिए कौम के सामने हम जो बोल रहे हैं इससे हमारा रब और हमारे आका राजी हैं या नाराज हैं। हमें बस इस बात की फिक्र होनी चाहिए। आला हजरत अलैहि रहमा का एक फरमान पेश करता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, उलमा को कहते हुए, कुछ मौलवी हजरात जो होते हैं ना, इनकी वजह से आज कौम के अंदर जो है बुराई फैलती है। आला हजरत फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में सफा 133 पर फरमाते हैं, गजब तो इन मौलवी कहलाने वाले मशाइख ने ढाया है कि अपने साथ अवाम को भी शरीयत पर जरी और बेबाक कर दिया, और जलसे में तो दुनिया भर के जाहिल भरे हुए हैं। फिर आला हज़रत फरमाते हैं, अइम्मे दीन, दीन के इमाम, दीन के अइम्मा फरमाते हैं, ए जमाअत उलमा, अगर तुम मुस्तहब्बात कहते किसको हैं कि करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं है, और मुबाह कहते हैं करो तो सवाब भी नहीं, ना करो तो गुनाह भी नहीं। जैसे खाना खाना, खाओगे तो सवाब भी नहीं है, नहीं खाओगे तो गुनाह भी नहीं है ना। और इसी तरीके से कुछ जो मुस्तहब सुन्नतें होती हैं, उन्हें पढ़ो तो सवाब है, नहीं पढ़ो तो गुनाह भी नहीं है। आला फरमाते हैं, ए जमाते उलमा, अगर तुम मुस्तहब्बात को छोड़कर, यानी उन कामों को छोड़ दोगे जिनके करने पर सवाब है, मैं जानता हूं नहीं करने पे गुनाह नहीं है, लेकिन अगर तुम उन कामों को छोड़ दोगे तो मुबाहात की तरफ जाओगे, यानी जिसमें बिल्कुल आजादी है कि करो तो सवाब भी नहीं, नहीं करो तो गुनाह भी नहीं, तो अल्लाह फरमाते हैं अवाम मकरूहात करेगी। अगर उलमा मुस्तहब्बात छोड़ेंगे
تو عوام کیا کرے گی؟ مکروہات کرے گی. اور اے جماعت علماء، اگر تم مکروہ کام کرو گے تو عوام حرام کام کرے گی. ایک ایک لفظ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا. ہم جیسے لوگوں کے لیے اگر علماء کی جماعت مکروہ کرے گی تو عوام حرام کے اندر مبتلا ہوگی. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے علماء کی جماعت، اگر تم حرام کام کرو گے تو عوام کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گی. للہ اپنے اوپر رحم کرو، اور اگر اپنے اوپر رحم نہیں کرتے تو خدا کے واسطے امت مصطفیٰ پہ رحم کرو. اس لیے میرے عزیزو، شریعت پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے. یاد رکھ لیں، جب شریعت کا حکم آ جائے تو پھر کوئی چونچرا نہیں، بس شریعت پہ عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.